جب دربار آراستہ ہوا تو علاؤدین نے علی امر آفریدی اور نرملا کماری کو طلب کر لیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رام دیو بھی گواہوں کے طور پر بلائے گئے تھے۔ آفریدی کے پیروں میں زنجیریں تھی اور وہ لڑکڑاتا ہوا تخت کے نیچے تک پہنچا تھا۔ رتن سنگھ زنجیروں سے آزاد تھا، مگر اس کی حیثیت بھی ایک مجرم سے زیادہ نہیں تھی۔ آفریدی، یہ کام ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم ایک اشارہ کر دیتے اور گھوڑوں کے سم تیرے جسم کو رون ڈالتے۔ ہمیں اس پر بھی قدرت تھی کہ ہم اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے اور شمشیر فنا تیری شہرگ میں اتر جاتی، مگر ہماری غیرت شاہانہ کو یہ گوارا نہیں کہ تجھے صفائی کا ایک اور موقع دیے بغیر موت کی نیند سلا دیا جائے۔ آخر تو ہمارا رازدار رہ چکا ہے۔ علاؤدین نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ہمارے اعتبار کو کیوں فروخت کیا، اور دنیا میں وہ کون سا خریدار ہے جو ہم سے زیادہ قیمت ادا کر سکتا ہے؟ بدنصیب آفریدی، تجھے کس شے کی طلب تھی؟ ہمارے دست اختیار میں کیا کچھ نہیں تھا؟ مانگ کر تو دیکھا ہوتا، ہم اپنے کرم کی اتنی بارش کر دیتے کہ تیرا دامن چھلک اٹھتا۔ میں نے شاہ والا کے اعتبار کو کسی بازار میں نیلام نہیں کیا۔ آفریدی کا لہجہ پرجوش تھا۔ والد مرحوم نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں آخری سانس تک شاہان خلیے کا وفادار ہوں۔ میرے بزرگوں کو آپ کی ذات کے آئینے میں ہندوستانی مسلمانوں کا روشن مستقبل نظر آتا ہے، اس لیے میں بھی انہی کی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ نہ میرے آباء و اجداد انعام و اکرام کے بھوکے تھے اور نہ میرے دل میں کوئی جذبہ حرص موجود ہے۔ میں اول و آخر ایک سپاہی ہوں جو اپنے امیر کے حکم پر سرفروشی کی تمنا رکھتا ہے۔ مجھے جس محاذ پر بھیجا گیا تھا وہاں موت بھی تھی، تشدد تھا اور لامحدود رسوائیاں تھی۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر آپ کے پرچم جاہ جلال کو سرنگون نہیں ہونے دیا۔ اگر دیار دشمناں میں مجھے موت بھی آتی تو اس طرح کہ میری مٹھیاں بند ہوتی اور پرچم شاہی کو الگ کرنے کے لیے میرے دونوں ہاتھ کلائیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ یہ کہتے کہتے آفریدی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ ہم پہلے بھی تیری لفاظی سن چکے ہیں۔ علاؤدین غضبناک نظر آنے لگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم لمبی زبان رکھنے والوں کو برداشت نہیں کرتے؟ علی امر آفریدی حیرت زدہ رہ گیا۔ عجیب عطالت تھی کہ منصف اس کی کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا تو اپنی نام نہاد جان فروشی کا ذکر کر کے ہماری ذات پر احسان کرنا چاہتا ہے؟ علاؤدین کا لہجہ مزید قہرناک ہو گیا تھا۔ نہیں سلطانی عالی مقام، میں تو اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کے لیے آفریدی کی زبان لڑکڑا سی گئی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ مجبوراً میں نے یہ راہ اختیار کی۔ اگر منزل وفا سازشوں کے غبار میں گم نہ ہوتی تو میں گزرے ہوئے زمانے کا کوئی حوالہ پیش نہ کرتا۔ کیا تو نے رتن سنگھ کے بڑے دربار میں ہمیں قاتل، جابر، غاصب اور احسان فراموش نہیں کہا؟ علاؤدین کے چہرے سے شدید نفرت و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ والا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ مجھ پر ایک سنگین تہمت ہے اور میرے خلاف ایک غلیظ سازش۔ کیا رتن سنگھ اور راجپوت سردار تیرے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ علاؤدین نے سوال کیا۔ تیری ذات کب سے اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ تو سازشوں کا مرکز بن گیا؟ جب سے آپ نے اپنے معاملات دل میں مجھے رازداری کا شرف بخشا۔ علی امر آفریدی اب اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تھا۔ علاؤدین کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ رتن سنگھ مجھ سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے رانی پدمنی تک آپ کا ایک ذاتی پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آفریدی کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ راجپوت سردار مجھ سے اس لیے ناخوش ہیں کہ میں نے بڑے دربار میں آپ کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر رانی پدمنی زندہ ہوتی تو شاید اس بات کا اعتراف کر لیتی کہ میرے انکار کے بعد مجھے کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آفریدی اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر بول رہا تھا، اور مہاراج رام دیو مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان کے تمام جادوئی حربے ناکام ہو چکے تھے۔ یہ وہی ستارہ شناس برہمن ہے جو کل تک اپنے طلسمات کے ذریعے آپ کے اقتدار کو جلا کر خاک کر دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر آج وہ شاہ کے اتنے قریب ہے کہ اسے دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ خدایا، ایک کیسا انقلاب ہے۔ آفریدی نے بڑے مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں پتریلی چھت اور شیشے کے فانوس حائل تھے۔ کچھ ساعتوں کے لیے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آفریدی، تیرا یہ دعویٰ ابھی تشنہ دلیل ہے کہ تو نے ہماری خاطر دشمنوں کے مظالم برداشت کیے؟ علاؤدین کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ اپنے سفیر سے مخاطب ہوا۔ پھر بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے، تو پھر اے میرے امیر، مجھے اس سچائی کا صلہ دیجیے۔ آفریدی کا لہجہ انتہائی پرسوز تھا۔ ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی آفریدی،
علاؤدین کا انداز گفتگو تحقیر آمیز تھا۔ اگر غیروں کا تشدد سہتے سہتے تجھے موت بھی آ جاتی تو یہ ایک حقیر قربانی ہوتی۔ کیا تو نے کبھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو بے شمار ستارے ہلاک ہو جاتے ہیں؟ ہم وقت کا سورج ہیں اور تو ہماری اقبال مندی کے دائرے میں تیرتا ہوا ایک کمزور اور حقیر ستارہ۔ ایک تیرے بجھ جانے سے کیا فرق پڑتا؟ تجھ سے پہلے نہ جانے کتنے ستارے گردش کرتے کرتے تھم گئے، اپنے مرکز سے ٹوٹے اور ہمارے اقتدار کی لامحدود فضاؤں میں تحلیل ہو گئے۔ افریدی فرط حیرت سے ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ آج اس نے پہلی بار مزاج شاہی کی ایک ایسی جھلک دیکھی تھی جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سلطان ذی حشم، یہ تو خدائی کا انداز بھی نہیں ہوتا۔ علی عامر افریدی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکا۔ خدا نے بھی تمام تر بے نیازیوں کے ساتھ ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جب وہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ آج تمہاری مرضی کیا ہے۔ علی عامر افریدی کی گفتگو سن کر تمام اہل دربار لرز گئے۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ افغان سپہ سالار کو سلطان کے قہر و غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ علاؤدین کو محسوس ہوا کہ جیسے تخت شاہی اچانک جل اٹھا ہے اور جس کی گرمی سے اس کے دل و دماغ جلس گئے ہوں۔ سلطان کی سماعت ایسے بے باک اور نازک الفاظ سے آشنا نہیں تھی۔ وہ جنگل کی آگ، پاگل ہوا اور برق بے آماں کی طرح برہم ہو جانا چاہتا تھا، مگر اس نے خلاف عادت صبر ضبط سے کام لیا۔ دربار میں امیر خسرو جیسے صوفی اور دیگر علماء بھی موجود تھے۔ علاؤدین افریدی کی اس دلیل کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے زاویہ بدل کر علی عامر سے مخاطب ہوا۔ ہمیں تجھ سے اس بے ادبی کی شکایت نہیں کہ تو مرضی شاہ کو سمجھنے سے عاجز رہا۔ علاؤدین کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ تجھ پر بنیادی الزام یہ ہے کہ تو نے دشمنوں کے درمیان اپنے فرمان روا کا مذاق اڑایا اور اس کے اقتدار کو ناجائز قرار دیا۔ یہ صریحاً بغاوت ہے اور ایک باغی کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر رتن سنگھ، گیانی رام دیو اور دوسرے راجپوت سردار جھوٹے ہیں تو پھر ان گواہوں کا کیا ہوگا جو دہلی میں موجود ہیں اور تجھ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ ہم شاید چتوڑ میں سنی جانے والی آوازوں کو فراموش کر دیتے، مگر جب ہر طرف انہی آوازوں کی بازگشت سنائی دے تو پھر یہ الزام تراشی نہیں، ایک سنگین حقیقت ہے۔ شاہ والا، اب میں اپنی جاننثاروں کا کوئی حوالہ پیش کرنا نہیں چاہتا۔ افریدی ہواؤں کے رخ کو پہچان چکا تھا۔ گردش وقت میرے تعاقب میں ہے اور میں فرار کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی میں ان گواہوں کے روشن چہرے دیکھنا چاہتا ہوں جو دوستی کے قبا پہن کر نفرتوں کی تجارت کر رہے ہیں۔ علاؤدین نے مڑ کر ملک کافور کی طرف دیکھا جو سلطان کے بائیں ہاتھ پر اگلی قطار میں کھڑا تھا۔ شہنشاہ کی جنبش چشم کے ساتھ ہی ملک کافور آگے بڑھا، تخت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور پھر اس جگہ کو بوسہ دیا جو سلطان کی گزرگاہ تھی۔ فاتح عالم، سردار افریدی کے جرائم کا ایک گواہ ایک غلام بھی ہے۔ ملک کافور سر جھکائے دست بستہ کھڑا تھا۔ میں اس ہندو زادی کی شہادت تسلیم نہیں کرتا۔ افریدی بے اختیار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک کافور سلطان کی بارگاہ میں کس قدر قربت رکھتا ہے، مگر افریدی انصاف سے مایوس ہو چکا تھا اور یہی شکستگی اسے ایک ایسی منزل کی طرف کھینچے لے جا رہی تھی جو تباہی اور بربادی کی منزل تھی۔ یہ بزدل خواجہ سرا کسی مرد میدان کے کردار کی کیا گواہی دے گا؟ سلطان ذی وقار، اس سے بہتر ہے کہ کسی ثبوت کے بغیر میرے قتل کا حکم جاری کر دیں، میں صبر کر لوں گا۔ ایک سپاہی اپنے شاہ کی بے جا خواہشوں پر قربان ہو گیا۔ افریدی جذبات کی انتہائی حدوں کو پہنچ گیا تھا اور مسلسل ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس کی موت کا سبب بنتی جا رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ملک کافور کی طرف دیکھا۔ میں ذاتی طور پر کتنا ہی پست و ذلیل سہی، مگر فاتح عالم کے کرم کا ایک حوالہ ہوں۔ ملک کافور بے حیائی کے ساتھ جھک گیا۔ اگر سردار آفریدی مجھے بے اعتبار سمجھتے ہیں تو میں ان کے قریبی دوستوں کو بھی شہنشاہ کی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ کہاں ہے وہ گواہ؟ علاؤدین بہت زیادہ مشتعل ہو گیا تھا۔ اگر غلام کو معلوم ہوتا کہ فوری طور پر ان گواہوں کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ بندوبست بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ ملک کافور نے انتہائی عاجزی سے کہا، سردار آفریدی نے صرف سلطان معظم کی ذات گرامی ہی کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بے کس و مجبور لوگوں پر بھی مظالم ڈھائے ہیں۔ اگر شاہ والا اجازت دیں تو ان ستم رسیدہ انسانوں کو بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں اور سردار آفریدی کے خوف سے دربار عالیہ تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ملک کافور اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ 10-11 ماہ کی طویل منصوبہ بندی پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔
علاؤدین نے سر کی جنبش سے ملک کافور کو اجازت دی اور علی عامر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، احسان فراموش آفریدی، تجھے چتوڑ کی اس بوڑھی جادوگرنی نے ہلاک کر ڈالا۔ سلطان کا اشارہ مائی بان متی کی طرف تھا۔ ہم تیری زبان کاٹ کر پھینک سکتے تھے، مگر اہل دنیا کیا کہتے کہ سلطان نے جبر و اختیار سے کام لیا اور ایک مجرم کو صفائی پیش کرنے کی مہلت نہیں دی۔ تیری زندگی کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو آج کی رات ہم اور امان دیتے ہیں، کل تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی تیری بے گناہی پر شہادت دی تو ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ سلطان کے اس حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات علی عامر آفریدی کے ساتھ دہلی کے تمام امراء کے لیے بڑی پرہول تھی۔ ایک نوجوان سپہ سالار کی بے باکی نے اسے ملک کافور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، جو شرفاء کے لیے ایک سنگین خطرے کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نرملا کماری محل سرا کے ایک تنخواہ کمرے میں بہت اداس تھی۔ شاہی بیگمات اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کوئی جاسوس کنیز سلطان تک یہ خبر نہ پہنچا دے۔ اسی مجبوری نے بیگمات کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ وہ اپنی ایک ہم جنس کو شمع کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنسو خشک کرنے کے لیے اپنے دامن کو آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ آفریدی بھی کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت لیٹا تھا، مگر اس کا ذہن مسلسل سفر میں تھا۔ کبھی نظروں کے سامنے شائستہ بیگم کا اداس چہرہ ابھر آتا، کبھی محسوس ہوتا کہ عالیہ اسے سرگوشیاں کر رہی ہیں، کبھی یوں لگتا جیسے مائی بانمتی اسے پکار رہی ہیں، کبھی نرملا کی آواز سنائی دینے لگتی کہ سردار مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ کئی تلخ یادی تھی جو بہت دنوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کسی کو کیا جواب دیتا؟ وقت نے تو اس کی قوت گفتار چھین ہی لی تھی۔ آفریدی اپنی اس مجبوری پر تڑپ کر کروٹ لیتا تو زنجیریں بج اٹھتی اور علی عامر کو احساس ہوتا کہ موت اس کے بہت قریب رقص کر رہی ہے۔ اسی رات ملک کافور علاؤدین کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آفریدی نے چتوڑ روانہ ہوتے وقت مجھے شاہ کے حوالے سے دنیا کی غلیظ ترین گالی دی تھی۔ ملک کافور کے بہتے ہوئے آنسو کچھ اور تیز ہو گئے تھے۔ میں اس کی تانا زنی کو برداشت کر گیا تھا کہ وہ رانی پدمنی کے معاملے میں آپ کے رازدار قاصد کا فریضہ انجام دے رہا تھا، مگر کل دربار عام میں اس نے جس لقب سے مجھے یاد کیا ہے، میں اسے کس طرح بھول جاؤں؟ ملک کافور کی عیاریاں اپنی عروج پر تھیں۔ کیا تجھے سرلا دیوی کا حشر یاد نہیں؟ علاؤدین یکایک کسی شعلے کے مانند بھڑک اٹھا۔ سرلا دیوی تو آخر ہماری بیوی تھی، مگر تیری خاطر ہم نے اسے بھی معاف نہیں کیا۔ پھر آفریدی سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم اسے کس طرح معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ملک کافور کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے ساکی گرے کے فرائض انجام دیے اور پھر خود بھی اپنے فتح کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا عشرت کدے سے باہر چلا گیا۔ ملک کافور کے جانے کے بعد علاؤدین آفریدی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان کو اپنے سفیر کی جان نثاریوں کا خیال آ گیا، مگر اس خیال کو ملک کافور کے آنسو نے دھندلا کر دیا۔ علاؤدین نے چند لمحوں کے لیے آفریدی کے اس گناہ سے چشم پوشی کرنا چاہی، لیکن سلطان کے ذہن میں ابھرنے والا دوسرا خیال بہت اذیت ناک تھا۔ سیاسی اعتبار سے آفریدی کا قتل ضروری ہو گیا تھا۔ اگر علاؤدین اسے معاف کر دیتا تو دوسرے درباریوں کے دلوں میں غلط قسم کے جذبے پرورش پانے لگتے۔ علاؤدین نے آفریدی کے قتل کا منصوبہ کر لیا۔ علی عامر کی سزائے موت کے پردے میں وہ اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی علاؤدین کی خواہش تھی کہ اس کا دامن آفریدی کے خون سے پاک رہے۔ دوسرا دن آفریدی کے فیصلے کا دن تھا۔ علی عامر اپنے کئی قریبی دوستوں کو دربار میں دے کر حیرہ زدہ رہ گیا۔ وہ سب کے سب اس کے خلاف گواہی دینے آئے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا، جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آفریدی کا ایک دوست سلیم ذیشان، جسے وہ اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتا تھا، بڑے پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، سلطان عالی مقام، ہم نے اس کے باغیانہ خیالات کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ فطرتاً مجرم ہے۔ ہم نے اسے شاہ کے احسانات یاد دلائے، مگر یہ عادتاً خود غرض ہے، اس کا کوئی کردار نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس سے ترک تعلق کر لیا تھا۔ اہل دربار اپنی اپنی نشستوں پر ساکٹ بیٹھے تھے۔ پھر اس سکوت کے قلب میں علاؤدین کی پرہیبت آواز نے گہرے شگاف ڈال دیے، کیا یہ تیرے دوست نہیں؟ اس سے پہلے کہ آفریدی کوئی جواب دیتا، سلیم ذیشان بول اٹھا، نہیں شاہ، ہم اس کے دوست نہیں، آپ کے غلام ہیں، ازلی غلام۔ کیا تجھے ابھی کوئی اور گواہی درکار ہے؟ علاؤدین نے غضبناک ہو کر آفریدی سے پوچھا۔ نہیں شاہ والا،
یکایک آفریدی کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ جب میرے اعضاء ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے تو پھر اس زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کون ہے؟ ابھی آفریدی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک برقع پوش عورت دربار میں داخل ہوئی اور تخت کے نیچے فرش پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ کون ہے؟ علاء الدین نے چونک کر پردہ دار خاتون کی طرف دیکھا۔ عورت سجدے کی حالت سے اٹھ کر سیدھی ہوئی اور فریاد کرنے لگی، شہنشاہ، مجھے بھی انصاف چاہیے، میرا بڑا مجرم اس وقت آپ کی عدالت میں کھڑا ہے۔ عورت نے علی عامر آفریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سردار آفریدی میری حقیقی خالہ اور ان کے 3 بچوں کا قاتل ہے۔ اتنا کہہ کر عورت نے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک کاغذ نکالا اور آگے بڑھ کر سلطان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ علاء الدین حیران تھا۔ آفریدی کے جرائم کی دستاویز، برقع پوش خاتون نے لرزتے ہوئے کہا۔ سلطان کے حکم پر اس کاغذ کو کھول کر سر دربار پڑھا گیا۔ یہ وہی خط تھا جو ملک کافور کی سپاہیوں نے درباری رقاصہ زہرہ جمال سے جبراً تحریر کرایا تھا۔ شاہ والا کو خبر ہو کہ سلطنت خلجی کے ایک معتبر سردار علی عامر آفریدی نے میری بے آبروئی کی۔ میں اس جارحیت کی داستان سنا کر سلطان معظم سے انصاف چاہتی ہوں، مگر وہ اتنا بااثر تھا کہ عدالت عالیہ تک میری رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آفریدی مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے جائز حقوق دے دے، لیکن وہ سنگ دل اور بے کردار انسان ہے۔ آخر تمام راستے بند پا کر میں اور میرے گھر والے ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد میں، میری اندھی ماں، چھوٹی بہن اور بھائی ظالموں کی اس بستی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ پھر سر محشر میرے ہاتھ میں سلطان معظم کا گریبان ہوگا۔ میں انصاف طلب کروں گی اور میرا خدا ان سب لوگوں سے ایک ایک ذرے کا حساب لے لے گا جو اس ظلم میں شریک رہے ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار کی ایک ادنا رقاصہ زہرہ جمال۔ خط کیا تھا؟ الفاظ کا ایک آتش فشاں تھا جس کے اثر سے پورے دربار پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ کیا زہرہ اور اس کے گھر والے قتل کر دیے گئے؟ آفریدی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو گئے جو علاء الدین اور دوسرے درباریوں کو شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھے۔ نرملا کماری نے بھی آفریدی کی یہ الفاظ بڑی حیرت سے سنے تھے اور پہلی بار اس کے ذہن میں بدگمانی نے کروٹ لی تھی۔ ہم تجھے حکومت کے غدار کی حیثیت سے سزا دیں یا 4 انسانوں کے قاتل کی حیثیت سے؟ بالآخر علاء الدین کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ تو کیسا فریب کار تھا آفریدی، ہماری نگاہیں بھی دھوکہ کھا گئیں۔ علی عامر نے نرملا کی طرف دیکھا تو اس کے سرخ و سفید چہرے کو مایوسیوں کے غبار نے گھیر لیا تھا۔ آفریدی کی تکی ہوئی نظریں واپس لوٹ آئیں، پھر اس نے چاروں طرف گھوم کر اہل دربار پر نگاہ کی۔ کیا موت کے احساس نے تجھ سے تیرے حواس چھین لیے ہیں؟ آفریدی کی یہ اضطراری حرکت دے کر علاء الدین نے پوچھا۔ نہیں شاہ والا، آپ کے جانثار موت سے نہیں گھبراتے۔ آفریدی کے لہجے میں وہی اہل وفا کی لفظوں کی خوشبو تھی۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری جان ناتواں پر اور کس کس کا قرض باقی ہے۔ بظاہر تو سب نے اپنے اپنے حسابات طلب کر لیے، پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ شاید کسی کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچنے سے رہ گیا ہو۔ علاء الدین نے آفریدی کی اس جذباتی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب وہ نرملا کماری سے مخاطب تھا۔ تو اسی منافق کے کردار سے متاثر ہو کر ایمان لائی تھی۔ سلطان اس راجپوت زادی کو ذلیل کر رہا تھا جس نے چتوڑ کے جشن فتح میں انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نرملا خاموش کھڑی رہی۔ شدت غم سے اس کا چہرہ سیاہی مائل نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے ایک ناقابل بیاں ویرانی برس رہی تھی۔ علاء الدین کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہوا، پھر اس نے آفریدی کی سزائے موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اعتبار کے راہزن کی سزا موت، 4 انسانوں کے قتل کی سزا موت۔ ہمارے قانون کے مطابق مملکت کے اس غدار پر 5 موتیں بیک وقت نازل ہونی چاہیے، مگر ہم اس کی گزشتہ خدمات کے لحاظ رکھتے ہوئے 4 موتیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسے صرف 1 موت دی جائے، پھر اس کی لاش کو گلی گلی پھرایا جائے کہ سلطان کے اقتدار کو ناجائز کہنے والے کی سزا اتنی ہی دردناک ہوتی ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر اہل دربار لرز اٹھے۔ نرملا، جس نے مصائب کے کئی طوفان دیکھے تھے، غموں کے آخری سیلاب کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر کسی کمزور دیوار کی طرح گر گئی۔ اسے اٹھا کر حرم سرا میں پہنچا دو، علاء الدین نے سخت لہجے میں اپنی سپاہیوں کو حکم دیا۔ آفریدی نرملا کی حالت دیکھ کر ناقابل بیاں اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے علاء الدین سے درخواست کرتے ہوئے کہا، سلطان، مجھے نرملا سے ملنے کی اجازت دی جائے کہ میرے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ علاء الدین نے بڑی بے رحمی سے آفریدی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔
محبت کے معاملے میں وہ خود محرومی کا شکار تھا، اس لیے دوسروں کے احساسات سے بھی بے خبر تھا۔